ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم پر جو اقتصادی پابندی لگی تھی وہ 3 سال تک کنٹینیو تھی۔ 3 سال کے بعد ان لوگوں پر یہ پابندی جو تھی وہ ختم ہوئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ تھا جو ابو طالب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اس کا وفات ہو گیا۔ وہ جب 80 سال تک پہنچا تو اس کو جو بیماری تھی وہ زیادہ ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کی حالت میں اس کے پاس آیا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی جب وہ اس کے پاس آیا تو اس سے پہلے جو ابو جہل تھا اور عبداللہ ابن ربیعہ، یہ 2 بڑے مشرک جو تھے ابو طالب کے ساتھ جو تھے وہ بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جو ہے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے تھے، اور ابو طالب کے موت کے وقت ابو جہل اس کو کہتا تھا کہ آپ جو مرتے ہو تو عبد المطلب کی دین پر مرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ، کہ اے چچا آپ کلمہ حق پڑھو، میں آپ کے سفارشی جو ہو میں بنوں گا قیامت کے دن، اور آپ اللہ کے رضا کے لیے کلمہ حق جو ہے اسلام کو قبول کرو۔ لیکن ابو جہل جو تھا وہ اس کو بار بار یہ کہتا تھا کہ آپ عبد المطلب کی دین پر مرو، تو جب وہ مرتا تھا تو اس نے کہا کہ میں عبد المطلب کی دین پر مرتا ہوں، اور اسلام کو اس لیے میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کہ پھر جو عرب کی جو گرلز ہے، جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ کہے گی کہ ابو طالب جو تھا وہ جہنم سے وہ ڈر گیا، تو اس وجہ سے اس نے اسلام کو قبول کیا، تو اس کا موت ہو گیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار، اس کے ساتھی، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر مسجد حرام میں بیٹھا اور کہا کہ میں اس وقت تک اس کے لیے مغفرت طلب کروں گا جب تک میں روک نہ جاؤں۔ تو وہ ابو طالب کے لیے مغفرت طلب کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو منع کیا اور کچھ آیات نازل کی کہ آپ مشرک کے لیے جو ہے مغفرت طلب نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا اس کی وجہ سے اس نے دعا روکی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کے جو ہے شرک کی حالت میں اس دنیا سے جانے کی وجوہات کیا ہے، تو بہت سی وجوہات وہ بیان کرتے ہیں، لیکن 2 بڑے وجوہات یہ ہے کہ ایک تو وہ اس وجہ سے اسلام اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ کہتا تھا کہ عرب کی لڑکیاں کہے گی کہ یہ جہنم سے ڈر گیا، اور دوسرا وجہ جو تھا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی، اس کی مدد کی، اور اس کے ساتھ ہر مشکل کے وہ اس کا سامنا کرنا، اس کے ساتھ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا، ہر مشکل کے لیے بھی وہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ تو اس کی دوسرا وجہ یہ ہے کہ یہ سب کامیں جو کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ صرف قوم کے خاطر، فیملی کے خاطر وہ یہ کامیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا خاتمہ اسلام پر نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور غم آیا، اور وہ تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس کے بعد جو تھا 3 دن بعد، ابو طالب کے موت کی 3 دن بعد وہ وفات ہو گئی۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدیجہ الکبریٰ نے مجھے اس وقت ایکسیپٹ کیا، اسلام کو ایکسیپٹ کیا جو مجھ پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا، اور میرے پاس کوئی مال نہیں تھا، اس نے مجھے اپنے مال میں بھی شریک کیا تھا۔ اور خدیجہ الکبریٰ کے جو بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھے، صرف ابراہیم کے علاوہ۔ اور خدیجہ الکبریٰ جو تھا اس کے بہت زیادہ بڑا منقبت تھی، وہ وفات ہو گئی، جنت المعلیٰ میں اس کو دفن کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن جو ہے اس کا نام رکھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مضبوط اور اس کے جو ساتھی تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غموں کا جو سلسلہ تھا وہ کنٹینیو تھا دعوت کے میدان۔